وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے طلاق کے حوالے سے کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اور ایک طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا سیکنڈ اور تھرڈ طلاق دی جائے تب ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو عرض ہے طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے جس صورت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ طلاق حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ، یعنی کہ یہ ناگزیر حالات کے اندر، ناموافقہ حالات میں یہ ایکشن لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ خاندانی عصبیت کی بنا پر، ذاتی انا پرستی کی بنا پر یہ ایکشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف جب ذہن نہیں مل رہے، باہمی موافقت نہیں پیدا ہو رہی، یا فریقین میں سے کسی کے اندر خرابی ہے، بے حیائی ہے، یا کوئی اس طرح کی اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس وقت طلاق کے اختیار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر اس طلاق جائز تو ہے لیکن انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو دونوں فریقین کو، کیونکہ دو خاندانوں کا مسئلہ ہے، نسل کا مسئلہ ہے، آنے والی نسل پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، غور و فکر کرنے کے بعد، انجام کو، مستقبل کو سامنے رکھ کر پھر اس کا بارے میں ایکشن لینا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے۔ اب اگر فریقین نے بڑا غور و فکر کیا، تدبر کیا، نہیں بن رہی ان کی آپس میں، تو وہ آپ ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں۔ اگر مرد بیوی سے آوازار ہے، تنگ ہے، نہیں بنتی، نہیں جڑتی، نہیں موافقت پیدا ہوتی، محبت نہیں ہے، تو پھر مرد اپنے جو اس اختیار کو استعمال کرے گا، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اگر عورت تنگ ہے مرد سے، یعنی کہ اس کے رویے اچھے نہیں ہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا بد سلوکی کرتا ہے، یا وہ انتہائی سخت مزاج کا ہے، محبت نہیں دیتا، پیار نہیں دیتا، احترام نہیں دیتا، عورت تنگ ہے، تو عورت پھر خلع کا اختیار استعمال کر کے اس سے خلاصی حاصل کرتی ہے۔ یعنی مرد تنگ ہے تو وہ طلاق کا اختیار استعمال کر کے خلاصی حاصل کر لے گا بیوی سے، عورت سے، اور اگر عورت تنگ ہے تو وہ مرد سے خلع کا اختیار استعمال کرتے ہوئے جدا ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ خلع کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ میسج ہو چکے ہیں، آپ کا سوال ہے طلاق کے بارے میں، تو طلاق کا مسنون اور جائز طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ عورت سے خلاصی چاہتا ہے، وہ اس کو ایک طلاق دے۔ الطلاق مرتان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق رجی کے دو چانس ہیں، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوتا، یعنی کہ طلاق رجی، وہ پہلی دفعہ طلاق دے دی، وہ بھی طلاق رجی، آپس میں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، تو میاں بیوی کے اعتبار سے وہ بحال ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو عدت گزرنے کے بعد ان کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ تو دو دفعہ رجی طلاق، اس کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، الا یہ کہ ایک لمبا پروسیجر طے کرنے کے بعد۔ تو طلاق کا مسنون اور شرعی طریقہ یہ کہ مرد بیوی سے خلاصی چاہتا ہے تو وہ ایک طلاق دے دے، اور طلاق جب دینی ہے تو عورت کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے۔ طلاق ایک دے گا، ایک لفظ استعمال کرے گا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب طلاق طلاق نہیں بولے گا، یہ بریسٹ نہیں چلا دے گا، یہ کوئی گن نہیں ہے جو ایک ہی دفعہ وہ بیک بار بریسٹ چلا دے، ایک طلاق دے گا، ایک دفعہ بولے گا۔ اب جو ایک دفعہ طلاق دینی ہے، یہ عورت کو ایام طہر کے اندر دینی ہے، ایام ماہواری کے اندر طلاق نہیں دینی۔ ایام یعنی کہ پہلی ایک طلاق دینی ہے، ایک لفظ بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنے۔ دوسرا طہر کے اندر طلاق دینی ہے، اور
تیسری اس طہر کے اندر طلاق دینی ہے جس کے اندر اس نے بیوی کی قربت حاصل نہیں کی، ہم بستری نہیں کی، اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی۔ تو یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو کہتے ہیں طلاق سنی۔ یہ طلاق کا شرعی طریقہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، طہر کی حالت میں دی جائے، اور طہر بھی ایسا کہ جس کے اندر اس نے جماع ہم بستری وغیرہ نہ کیا ہو۔ تو یہ طلاق کا مصنون طریقہ ہے۔ اب طلاق دے دی، یعنی کہ ایک ہی دفعہ دی ہے، ایام طہر کے اندر دی ہے، اور اس طہر کے اندر دی ہے کہ جس کے اندر اس نے بیوی کی قربت اختیار نہیں کی۔ اب عورت کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اب عورت طلاق ہوتے ہی سامان اٹھا کر، اپنا بیگ پرس اٹھا کر بھاگ نہیں جائے گی۔ نہ ہی مرد کو اختیار ہے کہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکالے، اور نہ ہی عورت کو اجازت ہے کہ وہ فوراً اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو فون کر دے، جی مجھے طلاق دے دی، آ کر لے جائے۔ تو گھر والے آئیں اور یہاں اور بات کا پتنگڑ بنے اور اچھی کارروائی ہو اور شوٹنگ ہو دونوں طرف سے، یہ قطعاً درست نہیں۔ عورت کو طلاق ہوگی، اب ایک عورت اس خامند کے گھر کے اندر ہی اپنی عدت پوری کرے گی۔ 3 ماہواریاں وہ اپنی عدت، اگر اس کو مینسز آتے ہیں تو وہ اپنی 3 ماہواریاں اس خامند کے گھر کے اندر عدت گزارے گی۔ نہ عورت باہر کر جائے گی اور نہ ہی خامند اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا پابند ہے، وہ عورت وہی عدت گزارے گی۔ یعنی کہ 3 ماہواریاں اس نے خامد ہی کے گھر کے اندر رہنا، ایک طلاق ہو گئی ہے، یہ ہے طلاق رجعی۔ عین ممکن ہے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، خامد اپنی اس کیے پر شرمندہ ہو، بیوی کی طرف سے جو جس وجہ سے اس نے طلاق دی ہے بیوی اس کا ازالہ کر دے، دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی، موافقت، مطابقت، محبت پیدا ہو جائے تو خامد رجوع کر لے گا، تو خاندان اجڑنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ ایک طلاق ہو گئی۔ اب عورت اس عدت کو خامد کے گھر کے اندر ہی گزارے گی، نہ یہ باہر کر چلی جائے گی اور نہ خامد اس کو زبردستی نکال سکتا ہے جب تک اس کی عدت، جب عدت گزر گئی پھر ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ یعنی کہ 3 ماہواریاں تھیں، 3 ماہواریوں کے اس پیریڈ کے دورانیے کے اندر اگر دونوں خامد آ گیا اور میل ملاپ کر لیا، رجوع کر لیا، تو دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی لائف گزاریں گے۔ اگر اس 3 ماہواریوں کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، اب ان کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ جب طلاق دی تھی، طلاق ہو گئی تھی لیکن ابھی نکاح باطل نہیں ہوا تھا، نکاح ختم نہیں ہوتا۔ جب 3 ماہواریاں گزر گئیں، خامد نے رجوع نہیں کیا، اب ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا اب ان کا نکاح۔ اب عدت گزرنے کے بعد عورت آگے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت 3 ماہواریاں گزر چکی ہیں، خامد بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک چانس ان کا مس ہوا ہے۔ اب اگر یہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ پھر ان کے پیریڈ گزرنے کے بعد، پیریڈ کے دوران میں رجوع نہیں کیا، دونوں نے آپس میں صلح نہیں کی، اس کے بعد ان کا آپس میں ذہنی مائنڈ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گیا، اب دوبارہ ان کے پاس چانس موجود ہے کہ یہ مرد اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یہ آپشن موجود ہے، یہ آپشن موجود ہے۔ اب دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی، لیکن ان کا ایک چانس ضائع ہو چکا ہے، ایک چانس۔ اب خامند کے پاس صرف ایک چانس باقی رہا ہے، اگر وہ چانس بھی ضائع کر دیا پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جب طلاق دے دی ہے پھر وہ دوبارہ آپس میں ان کا رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسنون اور شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ لیکن اگر کوئی ایام ماہواری کے اندر طلاق دے دے تو وہ بھی طلاق نافذ ہو جائے گی، لیکن
مصنون طریقہ طلاق دینے کا یہ نہیں ہے، لیکن طلاق وہ نافذ ہو جائے گی۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق ایام ماہواری کے اندر دے دی تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے جب پتہ چلا تو آپ نے غصے میں آئے اور ان کو رجوع کرنے کو فوراً اپنی بیوی سے رجوع کرو، اگر طلاق دینی ہے تو ایام طہر کے اندر طلاق دو، یعنی کہ اگر طلاق دے دی وہ طلاق ہو جائے گی، تو طلاق کا یہ مصنون طریقہ ہے، ایک طلاق دی جائے۔ اور اگر دوبارہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو جب 3 ماہواریاں گزر جائیں گی وہ از خود نکاح ختم ہو جائے گا، ہمیں دوسری طلاق دینے کا، تیسری طلاق دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جب ایک دفعہ طلاق دے دیا، اگر میں 3 دفعہ بھی بول دوں گا یا میں 2 دفعہ بول دوں گا یا میں 1 دفعہ بولوں گا، وہ میری زوجیت سے نکلے گی تو اسی وقت جب 3 ماہواریاں گزریں گی۔ تو کیوں نہ ہو کہ جب 3 ماہواریوں کا پیریڈ اس نے پورا کرنا ہی ہے تو وہ ایک طلاق دی جائے، یعنی کہ ایک طلاق دے دیں، 3 ماہواریاں گزرے گی، اتنی دیر تک اس کے کھانے پینے کا جو ضروریات ہے وہ خامندی کے ذمے، نان و نفقہ کا رہائش دینا بھی خامند کے ذمے ہے، اور کھانے پینے کا خرچہ دینا بھی، یہ نہیں کہ اب اتنے دنوں وہ 3 ماہواری وہ اپنے پیچھے سے منگوا کر کھائے پی، نہیں، اب نفقہ خرچہ بھی خامند دے گا اور رہائش بھی خامند دے گا۔ جب اس 3 ماہواریوں کے اندر رجوع نہیں ہوا تو ان کا نکاح ختم ہو گیا، اب وہ اپنے گھر اور یہ اپنے گھر، یہ ہے مصنون طریقہ۔ اگر دوبارہ کرنا چاہیں گے پھر دوبارہ نکاح ہو جائے گا، دوبارہ نیا حق مہر ہوگا، پھر دوبارہ وہ آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں، تو یہ مصنون طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایک مجلس کے اندر ایک سے زائد طلاقیں دے دی جائے، وہ آیا زائد طلاقیں ہوں گی یا وہ ایک ہی شمار ہوں گی، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ صحابہ کے دور سے ہی اس کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے پیغمبر کے زمانہ مبارک کے اندر اور ابو بکر کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر کے ابتدائی دور کے اندر ایک مجلس کے اندر دی جانے والی 3 طلاقیں ایک رجی طلاق شمار ہوتی تھی، یعنی اللہ کے پیغمبر کے زمانہ مبارک میں، ابو بکر کے زمانہ مبارک میں، سیدنا عمر کے ابتدائی زمانہ مبارک کے اندر ایک مجلس کی، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اس روایت کے مطابق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک رجی طلاق شمار ہوگی، یعنی کہ وہ 2 یا 3 طلاقیں شمار نہیں ہوگی۔ پھر جب لوگوں نے اسلام کی دی ہوئی سہولت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تو سیدنا عمر نے پہلے تو دھمکی دی کہ لوگ باز آ جائیں ورنہ میں بحیثیت خلیفہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دوں گا۔ تو یہ دھمکی دی لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوا، تو پھر سیدنا عمر نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دیا کہ آئندہ اگر کسی انسان نے ایک مجلس کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوگی، وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، اس سے جدا ہو جائے گی اور اس کی زوجیت سے نکل جائے گی۔ تو اس بنا پر اہل علم وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے 3 نافذ ہونے کے بھی قائل ہیں اور ایک مجلس کے اندر 3 طلاقوں کے 1 طلاق ہونے کے بھی قائل ہیں۔ تو اب بلکہ وہ لوگ بھی اس بارے میں انڈیا کے اندر ایک سیمینار بھی مقرر ہوا تھا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے حوالے سے، تو اس سیمینار کے اندر بہت سے اہل حدیث علماء تو پہلے ہی قائل ہیں، اکثریت ان کی، کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک رجی طلاق شمار ہوتی ہے۔ تو ہمارے دیوبندی بھائیوں سے سنجیدہ اہل علم اور ہمارے بریلوی بھائیوں کی طرف سے ہمارے پاکستان کے جو کرم شاہ بحیروی، جو کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی ایک مقالہ لکھا تھا، انہوں نے یہی موقف اپنایا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک رجی طلاق ہی نافذ کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اندر دین کے بارے میں جہالت ہے، لا علمی ہے، نا واقفی ہے،
تو ایک مجلس کی، اب یہ ہمارے بریلوی بھائی اور ہمارے دیوبندی بھائیوں کے جو سنجیدہ اہل علم ہیں، انہوں نے بھی اس سیمینار کے اندر مقالہ پیش کیا، اور یہ پاکستان کے اندر مکتبہ نعمانیہ سے بھی چھایا شدہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے بارے میں سارے مقالات وہ جمع کیے گئے، ان کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک رجی طلاق ہی نافذ قرار دینے کی رائے دی ہے۔ بلکہ اب تو بہت سے ہمارے بریلوی بھائی اور دیوبندی بھائی جو ہیں، اگر ان کی خاندانوں کے اندر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کیونکہ میرا بھی انہی سے تعلق ہے، بریلوی بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق رہا ہے اور دیوبندیوں کے ساتھ بھی، ان کی اکثریت اب اگر کوئی ان کے خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں یہ اپنی عورتوں کو، اپنے خاندان والوں کو علماء اہل حدیث سے فتویٰ لینے کا رائے دیتے ہیں کہ ان سے فتویٰ لے کر 3 طلاقوں کو ایک رجی طلاق بنا لیا جائے، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بھی جب ایسے مسئلے آئے ہیں تو انہوں نے اہل الحدیث علماء کی رائے کو لیا، تو لہذا حالات کے مطابق یہی رائے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ مسئلہ اجتہادی ہے، مسئلہ اجتہادی ہے، لیکن حالات کے مطابق جو اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر عمل جاری ساری رہا، ابو بکر کے دور کے اندر رہا، سیدنا عمر کی ابتدائی سالوں کے اندر، وہ بھی یہی تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک رجی طلاق قرار دیا جائے، تو زیادہ راجح حالات کے مطابق یہی رائے ہے۔ باقی کسی کے پاس اور دلائل ہیں تو وہ اس کے مطابق اپنی رائے بنا سکتے ہیں۔ تو ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک رجی طلاق شمار ہوگی، اور طلاق دینے کا میں نے مسنون اور شرعی طریقہ بھی بیان کر دیا۔ ایک دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن فوراً ہی نہیں بھاگ جانا، نہ خاوند نکالنے کا حق رکھتا ہے نہ عورت بھاگنے کی، بلکہ وہ 3 ماہواریاں خاوند کے گھر کے اندر ہی گزارے گی، خاوند رہائش بھی دے گا اور خرچہ بھی دے گا۔ اگر آپس میں مطابقت پیدا ہوگی فابیہا، میاں بیوی ہیں، ورنہ 3 ماہواریوں کے بعد ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس کے بعد ٹوٹنے کے بعد دوبارہ پھر کرنا چاہیں تو شریعت کے اندر ان کے لیے چانسز ابھی موجود ہیں، وہ دوبارہ نیا نکاح کریں گے، سابقہ نکاح کے ساتھ نہیں، نیا نکاح کریں گے اور نیا ہی حق مہر رکھا جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔